فرعون نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی بہت پریشان ہوئیں اور اپنے بچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیا۔ لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ کیسے اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھ سکتی ہے؟ اس لیے پریشان ہو کر اپنی بیٹی سے کہا کہ اے میری پیاری بیٹی، تم اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کے صندوق کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو کہ اللہ کا کیا فیصلہ ہے، اور میرا بچہ اس صندوق میں بہہ کر کدھر جائے گا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ صندوق فرعون کی محل کی طرف بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کی بہن بہت پریشان ہوئی اور جلدی جلدی صندوق کے پیچھے چلنے لگی۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے قریب پہنچا۔ جیسے ہی حضرت آسیہ کی نظر اس صندوق پر پڑی تو وہ فرعون سے کہنے لگی کہ اے میرے شوہر، وہ صندوق کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ فرعون نے دیکھا اور کہا ہاں نظر آ رہا ہے۔ پھر فرعون نے حکم دیا کہ وہ صندوق نکال کر کے لایا جائے۔ ایک نوکر نے وہ صندوق اس پانی سے نکال کر کے فرعون کے پاس لایا۔ پھر فرعون نے حکم دیا کہ اس صندوق کو کھولا جائے۔ جب صندوق کو کھولا گیا تو اندر ایک بہت خوبصورت بچہ لیٹا مسکرا رہا تھا۔ حضرت آسیہ کی نظر جیسے ہی اس بچے پر پڑی تو اللہ نے اس آسیہ کے دل میں بچے کی بہت زیادہ محبت ڈال دی۔ پھر حضرت آسیہ نے اس بچے کو اٹھا لیا اور اپنے سینے سے چپکا لیا اور کہا اے میرے شوہر، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ حضرت آسیہ نے کہا کہ اے فرعون، ہمارے گھر آج تک کوئی بچہ نہیں ہوا ہے، اس لیے ہم اسے اپنا لڑکا بنائیں گے اور خوب ناز و نخرے سے اسے پالیں گے۔ بیوی کے ضد کے سامنے فرعون کو ہار ماننی پڑی اور اس نے کہا ٹھیک ہے آسیہ، میں اس بچے کو قتل نہیں کروں گا۔ حضرت آسیہ خوشی خوشی حضرت موسیٰ کو محل میں لے کر کے آئیں اور جلدی سے حکم دیا کہ میرے پیارے بچے کے لیے دودھ پلانے کا انتظام کیا جائے۔ جب محل کے دائیوں نے اس بچے کو دودھ پلانا چاہا تو بچے نے دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر کے حضرت آسیہ بہت زیادہ پریشان ہوئی اور 3 دن اسی طرح گزر گئے اور بچے نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا۔ حضرت آسیہ نے گاؤں شہر کے بہت سے دودھ پلانے والی عورتوں کو بلوایا کہ شاید یہ بچہ ان عورتوں میں سے کسی کا دودھ پی لے، لیکن یہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پیا۔ حضرت آسیہ اپنے اس بچے کو روتا اور بھوک سے تڑپتا دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوئی اور بے چین ہو رہی تھی۔ انہوں نے بھی 3 دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ بیوی کی یہ حالت دیکھ کر فرعون بھی بہت پریشان تھا۔ حضرت موسیٰ کی بہن جو صندوق کے پیچھے پیچھے آئی تھی وہ 3 دنوں سے محل میں ہی تھی اور یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی کہ میرا بھائی کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہا ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ ضرور یہ کوئی اللہ کا فیصلہ ہے، اس لیے ان کے دل میں ایک تدبیر آئی اور وہ بادشاہ کے پاس جا کر کے کہیں اے بادشاہ سلامت، میں ایک عورت کو جانتی ہوں جو بہت ہی پاکیزہ اور صاف ستھری عورت ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ بچہ اس عورت کا دودھ ضرور پی لے گا۔ یہ سن کر کے حضرت آسیہ کہنے لگی اے لڑکی، جلدی جاؤ، اس عورت کو بلا کر کے لاؤ۔ جو عورت میرے بچے کو دودھ پلا دے گی میں اسے بہت سا مال انعام دوں گی۔ لیکن فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی یہ بات سن کر کے ان کو گرفتار کروا لیا اور کہا کہ اے لڑکی، مجھے تیری باتوں سے شک نظر آ رہا ہے کہ ضرور وہ عورت اس بچے کی ماں ہوگی، کیونکہ ہزاروں عورتوں نے اس بچے کو دودھ پلانا چاہا لیکن کسی کا دودھ یہ بچہ نہیں پی رہا ہے۔ اس لڑکی نے کہا اے بادشاہ، میں جس عورت کی بات کر رہی ہوں وہ بہت ہی زیادہ پارسا اور نیک عورت ہے اور ہر بچہ اس عورت کا دودھ خوشی بخوشی پی لیتا ہے۔ یہ دیکھ اور میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ اور آپ کی بیوی بہت زیادہ پریشان ہیں، اس لیے میں نے بتانا مناسب سمجھا۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ اس عورت کو بلا کر کے لاؤ۔ دوستوں، اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھو۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال رہے تھے تو اللہ نے کہا تھا کہ پریشان نہ ہونا اور میں تمہارے بچے کو تمہارے پاس واپس کر دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ پھر اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہر کے کسی بھی عورت کو دودھ نہ پینے دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن گھر واپس آتی ہیں اپنی امی کے پاس۔ جیسے ہی ماں نے اپنی بیٹی کو دیکھی تو دیکھ کر کے وہ حیران ہو گئی اور پوچھتی ہے کہ بیٹی یہ بتاؤ میرا بچہ کیسا ہے، میرا بچہ کہیں دریا میں غرق تو نہیں ہو گیا۔ وہ لڑکی کہنے لگی امی جان ایسے ایسے معاملات ہیں، سارا ماجرا بیان کر دیا۔ کہ ماں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے ساتھ بادشاہ فرعون کے محل میں واپس آتی ہیں اور جیسے ہی فرعون کے محل کے پاس پہنچتی ہیں تو فرعون اپنے ساتھیوں کے ساتھ محل میں بیٹھا ہوا تھا اور یہ دیکھنے اور جانچنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کہیں یہی عورت تو نہیں ہے جو اس بچے کی ماں ہو۔ معاملہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں جیسے ہی بادشاہ فرعون کے دربار میں پہنچتی ہیں تو اپنے بچے کو ایسے نظر سے دیکھتی ہیں جیسے کوئی بیگانہ ہو، کوئی اپنا ہی نہ ہو، تاکہ ان فرعونوں کو شک نہ ہونے پائے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں۔ معاملہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد عرض کرتی ہیں کہ اے خاتون، اگر تم میرے بچے کو دودھ پلا دو گی میں تجھے ڈھیر سارا انعام عطا کروں گی۔ ایسا ہی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان نے جیسے ہی اپنے گود میں اس بچے کو لیا، بچہ بھی اپنی ماں سے سمٹ گیا اور پھر جیسے ہی دودھ پلانا چاہا پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے لگے۔ یہ دیکھ کر کے حضرت آسیہ حیران ہو گئیں اور کہتی ہیں کہ اے عورت، آج سے جو ہے کہ تو ہی میرے محل میں رہے گی اور اس بچے کو دودھ پلائے گی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کہتی ہیں نہیں، میں اس محل میں نہیں رہ سکتی، میں واپس جاؤں گی۔ چنانچہ معاملہ یہ ہوا جیسے ہی وہ واپس جانے لگی تو اب جو فرعون تھا اس کا شک ختم ہو گیا کہ یہ اس بچے کی ماں نہیں ہے، ورنہ کوئی ماں اپنے بچے کو اس طریقے سے چھوڑ کر کے نہیں جاتی جس طریقے سے اسے آفر دیا جا رہا ہے کہ محل میں ہی رہو۔ معاملہ یہ ہوا کہ حضرت آسیہ نے کہا ٹھیک ہے کہ اے خاتون جاؤ اور میرے اس بچے کو لے کے جاؤ اور اسے تم جو ہے کہ دودھ پلانا اور اس کی پرورش کرنا اور ہر 2 دن پہ اسے میرے محل میں لے کر کے آنا تاکہ میں اپنے بچے کی دیدار کر سکوں۔